اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے آج ہم یہ جانتے ہیں کہ ہر نیکی صدقہ کس طرح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کوئی بھی کام کرو، اچھا نیک، نماز پڑھو، بیوی پہ خرچ کرو، اپنے پہ خرچ کرو، کسی کے لیے رستے سے کچھ چیز ہٹا دو تکلیف دینے والی، اور بھی بہت کچھ نیکیاں جو چھوٹی چھوٹی جن کو معمولی سمجھتے اللہ نے اس کو صدقہ جاریہ ہمارے لیے بنا دیا ہے۔ آئیے آج ہم اس کی وضاحت سے پڑھتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان پر ہر جوڑ کی طرف سے روزانہ صدقہ کرنا ضروری ہے۔ دو آدمیوں کے درمیان انصاف کرنا صدقہ ہے۔ سواری کے بارے میں کسی سے تعاون کرنا یعنی سواری پر سوار کرنا یا کسی کا سامان لاد کر اس کی مدد کرنا صدقہ ہے۔ اچھی بات صدقہ ہے۔ تو جو قدم نماز کے لیے اٹھے گا صدقہ ہے۔ راستے سے ایذا اور تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا بھی صدقہ ہے۔ ہم سب کو نیکیوں میں سبقت لے جانے کی خواہش ہونی چاہیے اور لالچ ہونا چاہیے کہ ہم ایک دوسرے میں نیکیوں میں بڑھے۔ صحابہ کرام ایک دوسرے سے نیکیوں میں بڑھنے میں، سبقت لے جانے میں ہمیشہ کوششیں جاری رکھتے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نیکیوں کے حریص تھے اور اچھے کاموں میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہتے تھے۔ وہ نیک کام کرنے میں مسلسل کوشاں رہتے تھے۔ اگر کسی وجہ سے کسی اچھے کام پر انہیں قدرت نہ ہوتی تو انہیں اس بات کا بہت ملال ہوتا۔ ندار صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اللہ کے رسول، اہل ثروت نیکیوں اور درجات میں ہم سے سبقت لے گئے۔ صوم و صلات میں وہ ہمارے ساتھ برابر ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں وہ بھی، ہم روزے رکھتے ہیں وہ بھی، البتہ وہ صاحب ثروت ہونے کی وجہ سے ان عبادات کے ساتھ ساتھ مالی صدقہ بھی کرتے ہیں جو ہمارے بس میں نہیں۔ ان کی بات سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمارے لیے صدقات کا سامان مہیا نہیں کیا، تمہیں ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے پر صدقہ کا ثواب ملے گا، ایک دفعہ اللہ اکبر کہنے سے صدقہ کا ثواب ملے گا، ایک دفعہ الحمدللہ اور اسی طرح لا الہ الا اللہ پڑھنے سے صدقہ کا ثواب ملے گا۔ اس کے علاوہ تم امر بالمعروف کرو یعنی یہ بھی صدقہ ہے، نہیں عن المنکر بھی صدقہ ہے۔ اسی طرح کوئی زنا سے بچتے ہوئے اپنی منکوحہ سے ہم بستری کرے تو یہ بھی صدقہ ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں صدقہ کے معنی مفہوم کو بڑی وسعت دی ہے۔ نیکی کا کام، کوئی بھی عمل جو اس نے نیت سے کیا جائے اسے صدقہ کہا گیا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نیکی صدقہ ہے۔ تیرا مسلمان بھائی کو خندہ پیشانی سے ملنا بھی صدقہ ہے۔ اپنے ڈول سے کسی بائی کے برتن میں پانی ڈال دینا بھی نیکی صدقہ ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرا مسلمان بھائی کو خندہ پیشانی سے ملنا صدقہ ہے، تو امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کرے تو یہ بھی صدقہ ہے۔ کسی راستے بھولے ہوئے کو راستہ دکھانا بھی صدقہ ہے۔ کسی نبینے کا سیدھی راہ پر چلنا بھی صدقہ ہے۔ راستے سے پتھر ہٹانا اور ہڈی وغیرہ اٹھا دینا بھی صدقہ ہے۔ تمہارا اپنے ڈول سے کسی بائی کے ڈول میں پانی ڈال دینا بھی صدقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص اکیلا نماز پڑھ رہا ہے تو کوئی شخص اس کے ساتھ مل کر نماز پڑھے تاکہ اس سے جماعت کا ثواب ہو تو اس کا یہ عمل بھی صدقہ ہے۔ ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو اکیلے نماز پڑھتے دیکھا تو فرمایا، کوئی ہے جو اس نمازی کے ساتھ مل کر نماز پڑھے اور اس عمل سے اس پر صدقہ کرے۔ جو شخص اپنے مقصود و مدعو دعا بیان کرنے کی قدرت نہ رکھتا ہو اور تو اس کی طرف سے وضاحت و تنبیہ کر دے تو یہ بھی صدقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو سلام کہنا بھی صدقہ ہے۔ مسلمان کا اپنے اوپر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان جو چیز کاشت کرے اس میں سے جو کچھ کھایا جائے وہ اس کاشت کرنے والے کے لیے صدقہ ہے۔ جو اس سے چوری ہو جائے وہ بھی صدقہ ہے۔ اس میں سے جو کچھ درندے کھا جائیں وہ بھی اس کے حق میں صدقہ ہے۔ اس میں جو کچھ پرندے کھا جائیں وہ بھی اس کے حق میں صدقہ ہے، اور اسی سلسلے میں جو بھی تکلیف یا نقصان پہنچے وہ بھی اس کے حق میں صدقہ ہے۔ اور جو شخص ویران اور بنجر زمین آباد کرے اور اس کے حق میں اجر ہے۔ تم جو خود کھاؤ، بیوی بچوں اور خادم کو کھلاؤ، وہ سب صدقہ ہے۔ مسلمان کو ہر نماز پر صدقے کا ثواب ملتا ہے۔
مسلمان کو روزے پر بھی صدقہ کا ثواب ملتا ہے، مسلمان کو حج کرنے پر بھی صدقہ کا ثواب ملتا ہے۔ ان تمام احادیث مبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف صالح اعمال کا نام لے لے کر انہیں صدقہ قرار دیا ہے۔ بہرحال مفہوم اور مراد یہ ہے کہ نیکی کا ہر کام اللہ تعالیٰ کے ہاں صدقہ ہے اور عمل کرنے والے کو صدقہ کرنے والے کے برابر ثواب ملے گا۔ البتہ صرف مالی صدقہ کرنے والا افضل ہے یا اللہ کا ذکر اور نیک اعمال کرنے والا؟ تو اس سلسلے میں ایک حدیث میں واضح طور پر آیا ہے کہ صرف مال خرچ کرنے والا افضل نہیں بلکہ اس کے مقابل ذکر الہی کرنے والا افضل ہے۔ ہاں البتہ اگر کوئی شخص ذکر الہی کے ساتھ ساتھ مال بھی خرچ کرے تو وہ سب سے افضل ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جو تمام اعمال میں سب سے افضل ہے، پاکیزہ درجات کو بلند کرنے والا ہے؟ سونا چاندی خرچ کرنے سے افضل اور جہاد سے بھی افضل ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ضرور بتائیے، تو آپ نے فرمایا، یہ عمل اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ میری بہنوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ ہر نیکی پر اللہ تعالیٰ ثواب اجر عظیم عطا فرماتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے واضح کر کے کہ اگر آپ کسی کو اچھی بات کہتے ہیں، اگر آپ کسی کی پریشانی دور کرتے ہیں، کسی کا دکھ سنتے ہیں، اگر آپ کسی کے اپنے ڈول میں اپنے کسی بھائی کے ڈول میں پانی ڈال دیتے ہیں، یہ معمولی عمل ہیں۔ آپ نماز پڑھتے ہیں تو اپنے لیے اللہ نے اس کو بھی صدقہ جاریہ بنا دیا ہے۔ اللہ نے نیکیوں کی ہمارے لیے نیکیوں کی سیلیں لگائی ہوئی ہیں۔ اب یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم نے ان کو کس طرح حاصل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے، ہمیں زندگی دی ہے، اللہ نے روز حشر کو پوچھنا ہے۔ اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے چھوٹے عمل کو بھی صدقہ جاریہ بنا دے۔